عدد کبیر، عدد صغیر اور عدد اکبر. یہ جو ابجدی عدد ہے، الف کا 1 بے کے 2 جیم کے 3 دال کے 4، یہ عدد کبیر کہلاتے ہیں. اور یہ 9 تک تو اسی طرح گنے جاتے ہیں. 10 سے آگے جو قانون ہے، عدد صغیر بنانے ہو تو جو مشاہد 9 عدد گرا دو، جو باقی بچے وہ عدد صغیر ہے. اور اگر عدد اکبر بنانے 10 گنا کرتے جاؤ، جو حاصل جمع ہو وہ عدد کبیر ہے. اب اللہ کے عدد کبیر ہیں 66. یہ تو جانتے ہو نا، 66 ہیں. الف لام لام ہے، الف کا 1 لام کے 30 پھر لام کے 30 پھر 1 کے 5 66. اب ذرا عدد حاصل بناؤ، 6 اور 6 12. کیا تھا 9 تک تو پورے گننے ہیں اور 10 سے 9 گرا دے رہے ہیں. اب اللہ الف کا 1 مدعو ہی رہے گا، اور لام کے 30 ہیں، اس سے 9 گراؤ، 3 دفعہ 9 گراؤ 27 گرے. باقی کتنے بچے؟ 3. میں حساب میں کمزور ہوں، جمع تو کرو گے. الف کا 1 اور عدد صغیر میں 27 گر گئے، باقی 3. اگلے لام میں بھی اسی طرح 27 گر گئے، باقی 3 اور 3 6 اور 1 7 اور 1 کے 5 ہی گرنے ہیں، 7 5 پھر 12. عدد کبیر میں بھی اللہ سے 12 نکلے، عدد صغیر میں بھی 12، اور عدد اکبر میں کیا تھا 10 گنا. اب الف کو 1 نہیں گنا، 10 گنو. لام کے 30 نہیں گنے، 300 گنو، 310. اگلے لام کے بھی پھر 300 گنو، 610. 5 تھے، 10 گنا کرو 50. کتنے ہو گئے؟ عدد کبیر میں 12، عدد صغیر میں 12، عدد اکبر میں 12. اس لیے میں نے کہا تھا کہ اللہ کو جدھر دیکھو ولایت چمکتی ہے. اب علی کے عدد کبیر ہیں 110. صفر نقطہ ہوتا ہے، عدد نہیں رکھتا. باقی بچے 11. ہوا کے عدد نکالو، 1 کے 5 واو کے 6 6 5 11. علی کے عدد کبیر میں ہوا. اسی لیے تو علماء ایسی باتوں کے پیچھے پڑتے نہیں ہیں کہ لوگوں کو نہ دلچسپی ہوتی ہے اور سر سے بھی گزر جاتے ہیں. حالانکہ میں اپنی طرف سے تو بڑا آسان کرتے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. 110 میں 11 اور یہ عدد ہوا کے ہیں. اب ذرا عدد صغیر بنائیں. عدد صغیر کا قانون کیا تھا؟ 9 گرانے ہیں. اب 1 کے 70 ہیں، 7 دفعہ 9 گرا دو، 63 گر گئے. باقی کتنے بچے؟ 7. لام کے 30 ہیں، 3 دفعہ 9 گراؤ 27 گر گئے. کتنے بچے؟ 3. پیچھے کتنے بچے تھے؟ 7. اب لام میں صغیر بچے 3 اور یہ کہ ہیں 10. 9 گرا دو، پھر 7 3 10 11 پھر ہوا. اب عدد اکبر میں دیکھو تجمل شاہ، عین کے 70 تھے، 10 گنا کرو 700. لام کے 30 ہیں، 10 گنا کرو 300. 700 اور 300 1000. اور یہ کہ 10 ہیں، 10 گنا کرو 100 1100. نقطے گنے نہیں جائیں گے کہ پھر